السلام علیکم، میرا نام رمیشہ ہے اور آج ہم ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بہت آزمایا، پر ایوب علیہ السلام نے اتنا بہترین صبر کیا کہ جس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف آف اسٹوری آف پروفٹ ایوب علیہ السلام۔ بہت زیادہ مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لا تعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند اور بے حد طاقتور تھے۔ ظاہر ہے اتنے امیر اور جمیل انسان کے دوست بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور انہیں زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ نے انہیں ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن جائے۔ پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو اور سب مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ان کی ساری اولاد مر گئیں۔ اولاد کا کھو جانے کا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، ان کے سامنے فوت ہو گئے۔ یہی نہیں، ان کے سارے جانور اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی اور وہ شدید مرض میں بیمار رہنے لگے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی مجبور ہو گئے، یعنی پیرالائز ہو گئے۔ ان میں اڑنے تک کی صلاحیت نہیں بچی، یہاں تک کہ ان کی باڈی کی مسل تک گھلنے لگی۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ان کے سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں پھیلنے والی بیماری نہ ہو جائے اور ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اس طرح سارے دوست ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بس ان کی بیوی رہ گئیں۔ وہ بہت وفادار بیوی تھیں۔ وہ ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی، انہیں کھلاتی پلاتی تھیں۔ نوبت یہاں تک آ گئی ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں نوکرانی کا کام کرنا شروع کر دیا، اپنے شوہر کی دوائی اور خدمت پر خرچ کر سکیں۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش پورے 12 سال رہی۔ ایک روایت کے مطابق آزمائش کا یہ عرصہ 18 سال تھا۔ اتنے عرصے تک ایوب علیہ السلام بیمار رہے، پھر بھی انہوں نے کسی سے بھی شکوہ تک نہیں کہا۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری ختم کر دے گا۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا ابھی اتنا عرصہ بیماری اور تنگستی میں نہیں گزارا، اس لیے میں ابھی دعا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئیں۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑ گئے تاکہ انہیں گھر کا خرچے کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مجھے آزمائش نے لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا فوراً قبول کر لی۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اپنا پیر زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ اب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی سے غسل کیا، پھر ان کے جسم کے باہر کی بیماری ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے۔ واقعہ ایوب علیہ السلام سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اوپر والے کا ہر حالت میں شکر کرنا چاہیے۔